از شکر گفتم کے شیریں از شکر گفتم کے گفتار من گفتم کے روشن از قمر گفتا کے رخسار من تساں بہت ساریاں کتاباں دے مصنف بھی ہوئے. تہاڈی مشہور کتاباں وچ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توحید یا شرک، حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سزا تہاڈی مشہور کتاباں ہن. ایک صوفی بزرگ جڑے جو ملتان شریف وچ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دا عرس منایا کریندے ہن، انہوں نے ایک مباحثے کیتے جوان احمد سعید کو ملتان آون دی دعوت دیتی. جڑے ویلے اون بزرگ نے حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ دا مباحثہ سنا تا بہوں متاثر تھیے. تاہم انہوں نے حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ کو مستقل طور تے ملتان راون دی درخواست کیتی. حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ انہاں بزرگاں دی گال منیندے ہوئے 1935 دے وچ ملتان منتقل تھی گئے. آپ عالم اسلام دی عظیم دینی علمی اتے روحانی شخصیت. آپ نے امروہ تو ہجرت کر کے تے ملتان شریف جڑا مدینۃ الاولیاء ان کو اپنا مستقر بنایا تے ہون آپ تا قیامت ملتان کی جلوگر ہیں. آپ کی برکت انور سامنے اسا حاضر ہیں، اسا موجود ہیں. حضرت نے ای خطے تے جیکوں سہ کی وسیب آکھیا ویندے ملتان تو گھن کے ساتھ کا بعد تک انہوں ملتان تو گھن کے رجحان تک اتھا بالخصوص تے پورے پاکستان وچ بالعموم بلکہ دنیا بھر وچ اپنا علمی تے روحانی فیض عام کیتے. ملتان شریف جڑے ویلے آپ نے قدم رکھے حضرت غزالی زمان سیدی علامہ کاظمی رحمت اللہ علیہ نے نہ کوئی آپ دا واقف آئی تھا، نہ کوئی عقیدت مند ہا، نہ کوئی تھا برادری ہے. اجنبی دے طور تے آپ اتھا تشریف گھن ہیں اور پھر الحمدللہ اتھا آ کے او علم دی، قرآن دی، حدیث دی او خدمات انجام دیتے جو اج دنیا دے ہر خطے وچ ہر بر اعظم وچ آپ دے شاگرد یا شاگرداں دے شاگرد یا آپ دے مریدین موجود ہیں الحمدللہ. گفتم کے شیریں از شکر گفتم کے شیریں از شکر گفتا کے گفتار من گفتم کے شیریں از شکر. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ میرے والد گرامی یہاں تشریف لائے اس زمانے میں. آج کل تو چلیے ٹی وی پر اخبارات کے ذریعے، رسائل کے ذریعے اردو زبان کا چلن ہے، اردو ہماری قومی زبان ہے اور اردو کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے. لیکن اس زمانے میں تو یہاں پر اردو جاننے والے کتنے لوگ ہوں گے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. اور میرے والد گرامی وہ چونکہ اس وقت عالمانہ زبان زیادہ بولتے تھے تو وہ لب و لہجہ اور وہ زبان سمجھنے والے، بولنے والے یہاں بہت کم تھے. لیکن اس کے باوجود جو عوام الناس کے اندر جو ان کی مقبولیت پھیلی ہے تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے ان کے لیے دلوں میں جگہ بنا دی تھی اور محبت ڈال دی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو فالوورز ہیں، جو پیروکار ہیں، ان میں وہ اکثریت جو ہے وہ یہاں مقامی لوگوں کی ہے. بلکہ اگر آپ اردو سپیکنگ لوگوں کی بات کریں تو وہ تو 0.1% ہوں گے جو ان کے فالوورز ہوں گے، جو چاہنے والے ہوں گے. مایا پیا مایا مایا پیا مایا گفتم کے روشن از قمر گفتم کے روشن از قمر
ملتان وچ حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر وچ ہی تعلیم دیونا شروع کر دیتی۔ نومبر 1935 دے وچ لوہاری گیٹ تو باہر مسجد حافظ فتح شہر وچ لیکچر دیونا شروع کر دیتے، جڑے کہ 18 سال دے لمبے عرصے تک جاری رہے۔ این زمانے وچ بھارت دے مسلماناں نے آزادی دا مطالبہ کیتا ہویا ہائی تے انہاں مسلماناں دی سب تو وڈی جماعت مسلم لیگ ہائی۔ حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ مسلم لیگ دے پروگرام تو بہوں متاثر تھیے تے تساں ایندے وچ شمولیت اختیار کر گدی۔ جنوبی پنجاب دے علاقے وچ انہاں نے لوکاں وچ سیاسی شعور اجاگر کرن وچ اہم کردار ادا کیتا۔ قرآن و حدیث تے بے پناہ عبور، ان دے باوجود اتنی عاجزی، اتنا انکسار، اتنی جھک نوئی کہ ہر عام اور خاص بندہ جو ملدا ہا وہ یہ سمجھدا کہ حضرت میرے اتے خاص طور تے مہربان ہے۔ اپنے شاگرداں کو وہ بھاویں مبتدی طالب علم ہے یا منتہی طالب علم ہے، ان کو مولانا دے نال مولانا آکھتے یاد فرمینے ہیں کہ اپنے مریداں کو کنا مرید نہ فرمایا ہا بلکہ پیر بھائی، یہ ہمارے پیر بھائی ہیں، یہ آکھتے یاد فرمے دے ہم۔ اور حضرت نے بڑی خدمات انجام لیتے ہیں۔ تو سا اندازہ کرو کہ پاکستان دے او معروف نام جیڑے علم اور تدریس تقوی و طہارت اپنی مثال آپ ہیں، جنہ دے علم و بیان دی دنیا چ دھوم ہے، وہ حضرت دے شاگرد ہیں۔ آپ علم حدیث بیان کریں نا، یا علم تفسیر یا فن رجال یا کوئی فقہی مسئلہ یا کوئی وراثتی مسئلہ، تو ان میں محسوس تھی رہا جو اے صرف اور صرف انہاں دا خاصہ ہے۔ تو آپ دے علم دے حوالے نال میں ورگا ہیچ مدہ طالب علم دا کوئی عرضی نہیں کر سکتا، بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ولی راہ ولی می شناسد ایک فارسی دا مقولہ ہے کہ نیک بندے کو نیک بندے سننے نہیں، آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے۔ میں سمجھ بندہ جڑا بے علم ہے انہاں دے علم دی حیثیت کو کیویں بیان کر سکتے؟ بس صرف اتنا کہ آپ دے تلامذہ اور شاگرداں دی جماعت اگر ڈٹھی ونجے تو اتنے جید اور اکابر علماء کرام آپ دے سامنے زانو تلمس طے کر کے علم حاصل کیتے، انہاں دا نام ہی جن ویلے آندے دل عوام دے سر عقیدت اور محبت کو جھکوے نے۔ مایا پیا مایا مایا پیا مایا گفتم کے روشن از قمر، گفتم کے روشن از قمر، گفتم کے شیریں از شکر، گفتہ کے گفتار منا، گفتم کے روشن از قمر، گفتم کے روشن۔ بہاولپور دے نواباں دی درخواست تے حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ نے اسلامیہ یونیورسٹی اچ شیخ الحدیث دا عہدہ قبول کیتا تے لمبے عرصے تک اتھاں تدریس کیتی۔ تساں بہوں عرصے تک شاہی عیدگاہ ملتان اچ بغیر معاوضہ نماز پڑھیں دے رہیے۔ 4 جون 1986 اچ تہاڈا انتقال تھیا۔ تہاڈا مزار شاہی عیدگاہ دے نال واقع ہے۔ تہاڈے مزار دی تعمیر تہاڈے مریداں تے تہاڈی اولاد نے اپنی مدد آپ دے تحت کروائی۔
روشن از قمر گفتہ کے رخسار منا گفتم کے روشن از قمر یہ جتھاں کہ آپ دا مرکز مبارک ہے یہ جڑا تساں آسمان نال بلندی دے وچ گالی کرن والا مقبرہ دے دے پے روضہ دے دے پے گنبد شریف یہ آپ دے وصال دے بعد بنے اور ان دے وچ سارا جتنا بھی پیسہ خرچ کیا کھڑے یہ سارے مریدین اور تلامذادی جماعت نے پائی از خود دیتے صاحبزادگان کو ان دے واسطے چندہ کرن یا اپیل کرن دی ضرورت پیش نہیں آئی از خود مریدین اور شاگردان دی جماعت نے دیتے اور اے روضہ پاک شبیہ حضرت موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ دے روضہ پاک دی چونکہ آپ نسباً حضور موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد امجاد دی وچوں ہی واسطے آپ کو کاظمی آکھیا ویندے تا آپ دے روضے مبارک دی شبیہ بھی امام موسیٰ رضا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روضے دی شبیہ گفتم کے روشن از قمر گفتہ کے رخسار منا گفتم کے روشن از قمر گفتہ کے رخسار منا گفتم کے شیریں از شکل بجی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک چراغ بن کے ایک مثال بن کے سامنے آتی ہے. آخر میں یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ عام طور پر علماء کو یا مشائخ کو جو القاب ملتے ہیں ان کے فالوورز کی طرف سے، ان کے مریدین کی طرف سے، ان کے شاگردوں کی طرف سے ملتے ہیں، لیکن میرے والد کو جو غزالی زماں اور رازی دورہ کے القاب ملے ان کے مریدوں نے نہیں دیے، ان کے شاگردوں نے نہیں دیے، بلکہ یہ القاب ملے ہیں تو حضور محدث اعظم کچھوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیے، اور جس کی تصدیق حضرت مخدوم صدر الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ مخدوم یوسف رضا گیلانی کے پردادا تھے، انہوں نے تائید اور تصدیق فرمائی. یہی وجہ ہے کہ باقی القاب و آداب مختلف لوگوں کے ساتھ عام ہو گئے، لیکن غزالی زماں اور رازی دورہ کے القاب بولے جاتے ہیں تو صرف اور صرف میرے والد گرامی کی شخصیت سامنے آتی ہے. از قمر گفتہ کے رخسار منا گفتم کے شیریں از شکل گفتم کے شیریں از شکل ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਰ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਥਰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਏ. ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਤਾ ਕਿਆਮਤ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਵੇਸੀ. ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਯਾਬ ਥੀਂਦੇ ਨੇ. گفتہ کے رخسار منا گفتم کے روشن از گفتہ کے رخسار منا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. گفتم کے روشن از قمر گفتم کے روشن از قمر گفتہ کے رخسار منا از قمر گفتہ کے رخسار منا گفتم کے روشن از قمر گفتم کے روشن از قمر ہے گفتم کے روشن از قمر گفتم کے روشن از قمر گفتہ کے رخسار منا گفتم کے روشن از قمر گفتم کے روشن از قمر گفتہ کے حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سن 1913 پیدا تھے. حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ جڑے ویلے 6 سال دے ہن تا اون ویلے تواڈے والد محترم 39 سال دی عمر وچ وفات پا گئے. تاہم انہاں دے وڈے بھرا محمد خلیل کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے انہاں دی پرورش کیتی
حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ دی والدہ نے ابتدائی تعلیم دا آغاز کروایا۔ بعد وچ انہاں دے چاچا نے انہاں کو احادیث تے صوفی علم دی تعلیم دتی۔ از شکر گفتم کے گفتار من، گفتم کے روشن از قمر، گفتا کے رخسار من، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد گرامی جن کو دنیا غزالی زماں اور راضی دوراں کے القاب سے جانتی ہے، وہ ملتان میں 1935 میں تشریف لائے اور رہنے والے امروہہ کے۔ ملتان میں کوئی شناسہ نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی ایسا ظاہری سبب نہیں جو یہاں آنے کا باعث بن سکے۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ہم بزرگان دین کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان کو حکم ہوا کہ فلاں جگہ جائیں، ان کی ضرورت ہے اور وہاں خدمات انجام دیں۔ تو یہی صورت ان کی لگتی ہے کہ نوجوانی کے عالم میں وہ یہاں تشریف لائے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر ان کا ایک حلقہ اثر پیدا ہو گیا، ان کے لیے عزت و وقار کی صورت بن گئی۔ اب وہ کرائے کے مکان میں آ کے بیٹھے ہیں۔ اسی کرائے کے مکان کی اس وقت تو بیٹھک کہلاتی تھی، اس میں انہوں نے تدریس کا سلسلہ شروع کیا ہے اور دنیا ان کی دیوانی ہوئی ہے اور ان کے پیچھے چلی ہے، اور ان کی اس مقبولیت کی وجہ سے ان کے حاسدین اور مخالفین بھی پیدا ہوئے ہیں۔ پھر ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہے۔ اس شریف کے قریب ایک جگہ ہے بلہ جھولن، وہاں پر، اور اس قاتلانہ حملے میں وہ قاتل تو اپنی دانش میں تو ختم کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان سے کام لینے تھے تو ان کی حفاظت فرمائی۔ اور حضرت محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات، انہوں نے ان کی میزبانی کی اور کافی عرصہ یہاں ملتان میں ٹھہر کر اپنے ہاتھوں سے دوائیں کھرل کر کے ان کو عطا فرمائیں۔ اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن اگر بالفرض آپ کو یہاں سے دنیا سے رخصت ہونا ہوتا تو آج جاتے ہوئے جیسے آدمی کوئی حسرت لے کے جاتا ہے کہ کاش میں یہ کام کر پاتا، تو آپ کے دل میں کوئی حسرت ایسی ہے؟ تو ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ ہاں، ایک حسرت یہ ہوتی کہ میں کوئی ایسا ادارہ قائم نہیں کر پایا جہاں پر یہ دین کی تعلیم دی جاتی رہتی اور قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہتی اور مخلوق خدا کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا جاتا رہتا۔ تو جب ابا جی قبلہ نے اس خواہش کا اظہار کیا تو ایک ساتھی جن کا نام اللہ بخش تھا، تو وہ بیٹھے تھے، اسی وقت اٹھ کے گئے ہیں خاموشی سے، اور اپنے گھر سے، وہ اس وقت یہ بات ہو رہی ہے 1944 کی، پاکستان بننے سے پہلے کی، تو گھر سے اس وقت 10,000 روپے اٹھا کے لاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں کہ جی آپ ادارہ قائم کیجئے۔ میرے والد گرامی میری والدہ سے اندر سے پوچھ پاتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ بتاتی ہیں کہ 200-250 روپے ہیں جو خرچے کے ہیں اور میرا زیور ہے۔ تو آپ نے چونکہ زخمی ہیں، ابھی علاج معالجہ چل رہا ہے، تو وہ رقم تو رہنے دیتے ہیں، زیور اندر سے منگوا لیتے ہیں، اور وہ زیور بیچ کے، ظاہر ہے کہ اس وقت سونے کی قیمت بہت زیادہ تو نہیں تھی، وہ اس کی مالیت بہت زیادہ نہیں ہوگی، لیکن بہرحال ہم لوگ یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جامعہ انوارالعلوم کی بنیاد اس طرح رکھی گئی کہ میری والدہ کا زیور بیچ کے، اور پھر محترم حاجی اللہ بخش مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے عطیے سے زمین خریدی گئی، عمارت بنائی گئی اور یہ کام شروع ہوا۔